انہوں نے اس کی تعریف یوں کی کہ الایمان اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان، کہ ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا اور اپنے اعضاء سے اس پر عمل کرنا۔ یہ جو ہے نا اعضاء سے اس پر عمل کرنا، اس سے فوراً انسان کا اندر وہ کھل جاتا ہے، ڈھول کا پول کھل جاتا ہے، دو رنگی سامنے آ جاتی ہے، انسان کا عمل تصدیق کر دیتا ہے کہ دل کی حالت کیا ہے۔ چنانچہ ایک شخص باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بڑا صوفی صافی بنتا تھا۔ ایک مرتبہ امام مسجد جو تھے وہ آ نہ سکے، گزر تھا کوئی، تو لوگوں نے اس کو کہا جی کہ آپ نماز پڑھا دیجیے۔ وہ کہنے لگا جی میں تو نماز ہی پڑھا تھا۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ میں نماز شروع کروں اور میری موت آ جائے اور میں مکمل ہی نہ کر سکوں۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے، ایسی کیفیت کہ نماز شروع کروں تو مجھے یہ خوف ہے کہ نہ میں موت آ جائے تو میں مکمل ہی نہ کر پاؤں۔ تو لوگوں نے کہا جی آپ پڑھا دیجیے۔ تو وہ راضی ہو گیا اور کہنے لگا اچھا میں یہ نماز تو پڑھا دیتا ہوں، میں اگلی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ تو بھائی گستاخ رحمۃ اللہ نے اسے پکڑ کے گریبان سے پیچھے فرمایا کہ تو بناوٹی بندہ ہے، ابھی کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر اتنا خوف غالب کہ نماز شروع کروں تو پتہ نہیں مکمل بھی کر سکوں گا یا نہیں، اور ابھی کہہ رہے کہ اگلی نماز نہیں پڑھاؤں گا، تو تجھے اگلی نماز تک زندہ رہنے کا یقین ہے؟ تو انسان کا عمل کھول دیتا ہے معاملے کو، یہ بناوٹ چل نہیں سکتی۔ اسی لیے جسم کے اعمال گواہی دیتے ہیں کہ دل کی حالت کیا ہے۔ مومن اور غیر مومن میں چند بنیادی فرق ہے۔ پہلا فرق تو یہ کہ مومن بن دیکھے مانتا ہے اور غیر مومن یعنی کافر وہ دیکھ کر مانتا ہے۔ چنانچہ مومن اپنی زندگی میں سب کو مان لیتا ہے، یؤمنون بالغیب، بن دیکھ کے مان لیا، اور غیر مومن جب موت کے وقت اس کی آنکھوں کا پردہ کھلتا ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو اس وقت وہ جب سامنے دیکھتا ہے تو پھر مان لیتا ہے۔ چنانچہ فرعون نے کیا کیا؟ اپنی موت کے وقت کہنے لگا آمنت برب موسیٰ وہارون، جو ساری زندگی خود خدائی کا دعویٰ کرتا پھرا، اب موت کے وقت وہ بھی ایمان لانے کی کوشش کرتا، مگر اس کو فرمایا گیا کہ اب اٹس ٹو لیٹ، اب بہت دیر ہو گئی، کیونکہ اب تو آنکھوں سے تم نے دیکھ لیا، اب ایمان والا معاملہ ختم ہو گیا، اب مشاہدہ شروع ہو گیا۔ تو ایمان اور مشاہدہ یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ایمان بن دیکھے ماننے کو کہتے ہیں اور مشاہدہ دیکھ کر ماننے کو کہتے ہیں۔ تو مومن جس چیز کو بن دیکھے مانتا ہے، غیر مومن اسی چیز کو دیکھ کر مان لیا کرتا ہے۔ چنانچہ مومن جس چیز کو اسی دنیا میں بخوشی مانتا ہے، مومن اسی چیز کو ایک وقت آئے گا کہ مانے گا مگر مجبور ہو کر مانے گا۔ چنانچہ قیامت کے دن جب کافر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ کہیں گے، ان کے سر شرم سے جھکے ہوئے ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور سن لیا، فرجعنا، اب ہمیں واپس لوٹا دیجیے، نعمل صالحا انا موقنون، اب ہم نیک عمل کریں گے، ہمیں اس بات پہ پکا یقین ہے۔ تو مومن نے زندگی میں بخوشی مانا اور کافر نے قیامت کے دن مجبور ہو کے مانا۔ چنانچہ تیسرا فرق یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے ہمارے پروردگار ہم پر بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ بنے، ربنا اخرجنا، اے اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال دیجئے، فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم لوٹ کر پھر برے عمل کریں تو پھر واقعی ہم ظالم۔ تو قیامت کے دن کافر لوگ مجبور ہو کر ہر اس چیز کو تسلیم کریں گے جس کو مومن اسی دنیا کے اندر بخوشی تسلیم کر لیتا ہے۔ چنانچہ مومن یہ کہتا ہے
اے پروردگار اننا سمینا منادی ینادی ان آمنوا بربکم فآمنا، اے اللہ ہم نے آپ کے منادی کو سنا جو آواز لگا رہا تھا کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ، اے اللہ فآمنا، ہم ایمان لے آؤ۔ تو مومن کا درجہ اللہ رب العزت کے ہاں اسی لیے بڑا ہے کہ وہ بن دیکھے بخوشی ہر اس حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے جس کو قیامت کے دن کافر مجبور ہو کر اور دیکھ کر پھر اس کو تسلیم کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے ہاں ایمان کی بہت بڑی قیمت ہے، بلکہ انسان کا مرتبہ ہی اس کے ایمان کی وجہ سے بنتا ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو انسان کی اوقات ہی کچھ نہیں۔ دیکھیں انسان چند عناصر سے مل کر بنا، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ تو انسان جن اجزاء سے مل کر بنا، اگر آپ ان کا اندازہ لگائیں تو وہ پانی ہے، کاربن ہے، آکسیجن ہے۔ سائنس پڑھنے والے جانتے ہیں کہ امینو ایسڈ سے انسان بنا۔ تو اگر ان تمام عناصر کی قیمت مارکیٹ کے حساب سے لگائی جائے تو ایک انگریز سائنسدان رابرٹ پیٹیسن نے کہا کہ انسان کے تمام عناصر کی کل قیمت $6.5 ہے۔ یعنی انسان جن عناصر سے مل کر بنا ان عناصر کی کل قیمت $6.5 بنتی ہے۔ تو اگر ایمان الگ ہو جائے تو انسان کی کیا ویلیو بنے؟ کتنا عظیم ہے وہ پروردگار کہ جس نے اتنی بے قیمت چیزوں سے اتنا قیمتی انسان پیدا کروا دیا۔ تو انسان کی قیمت ہی اس کے ایمان کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کہ گائے ہے، چارہ کھاتی ہے، پانی پیتی ہے اور دودھ دیتی ہے۔ کیا انسان کوئی ایسی مشین بنا سکتا ہے کہ جس کے اندر چارہ ڈال دیا جائے اور پانی ڈال دیا جائے اور پھر اس میں سے دودھ نکل آئے؟ شہد کی مکھی کو دیکھو، وہ بھی پھولوں کا رس چوستی ہے اور پھر اس میں سے شہد نکلتا ہے۔ کیا انسان کوئی ایسی مشین بنا سکتا ہے کہ جس میں ایک طرف سے پھول ڈال دیے جائیں اور دوسری طرف سے شہد نکل رہا ہو؟ انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ ریشم کا کیڑا وہ بھی شہتوت کا پتا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے اور اس میں سے ریشم نکلتا ہے۔ بکری بھی شہتوت کا پتا کھاتی ہے، پانی پیتی ہے، دودھ نکلتا ہے۔ آپ سوچیں کیا انسان ایسی مشینیں بنا سکتے ہیں کہ شہتوت کے پتے ڈالیں، پانی ڈالیں، ایک مشین میں سے ریشم بن کے نکل رہا ہو اور دوسرے مشین میں سے دودھ بن کے نکل رہا ہو؟ نہیں، انسان کے بس میں یہ نہیں۔ یہ پروردگار کی عظمت دیکھیے کہ اس نے کیسے جاندار بنا دیے جو کتنی کم قیمت چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور کتنی قیمتی چیزوں کو وہ اپنے جسم سے نکال دیا ہے۔ اب اس مقابلے میں انسان کو دیکھو کہ اگر اس کے اندر ایمان نہیں، فقط جسم موجود ہے، تو یہ کھاتا کیا ہے؟ پھل کھاتا ہے، کتنی خوشبودار غذائیں کھاتا ہے، اور پھر اپنے جسم سے نکالتا کیا ہے؟ ایسی بدبودار چیز کہ انسان اس کو پاس کھڑا ہو کے سونگ نہیں سکتا، نجاست، گندگی۔ بلکہ ایک اللہ والے گزر رہے تھے، گندگی کا ڈھیر قریب آیا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے کہا جی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے اس گندگی کے ڈھیر نے مجھ سے مخاطب ہو کر کلام کیا اور یہ کہا کہ اے انسان ذرا اپنی اوقات کو پہچان، میں کتنی خوشبودار غذائیں تھی، پھل تھی، اعلیٰ اعلیٰ نعمتیں تھی، خوش ذائقہ کھانے تھی، تو نے مجھے استعمال کیا، جب میں تیرے جسم سے خارج ہوئی تو اتنی بدبودار بن گئی، تیری تھوڑی دیر کے ساتھ نے مجھے کیا سے کیا بنا کے رکھ دیا۔ تو باقی بات تو ٹھیک ہے۔ تو اگر ایمان کا معاملہ نہ ہو تو انسان کی اوقات ہی کیا، اتنی اعلیٰ چیزوں کو اتنی گندی چیز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی قیمت ہی اس کے ایمان کی وجہ سے ہے۔ اسی سے یہ اشرف المخلوقات بنا، اسی سے یہ اللہ رب العزت کا پیارا بنا، اسی لیے اللہ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ چنانچہ جو ایمان والا انسان ہو وہ اللہ رب العزت کا دوست، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اچھا دیکھیے کہ انسان میں جو صفات ہمیں ظاہر میں نظر آتی ہے نا، وہی صفات ہم اللہ رب العزت میں غیب کے ساتھ مانتے ہیں۔ مثلا انسان کے اندر ہمیں سماعت ملتی ہے،
بصارت ملتی ہے، علم ملتا ہے، ارادہ ملتا ہے، وجود ملتا ہے. ان تمام صفات کو بن دیکھے ہم اللہ میں تسلیم کرتے ہیں. یہی صفات ثبوتی ہیں. مگر فرق اتنا ہے کہ انسان کے اندر یہ صفات ناقص ہیں، اللہ رب العزت کے اندر یہ صفات کامل. انسان مخلوق ہے، اللہ رب العزت خالق ہے. انسان میں یہ صفات محدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں. انسان بے اختیار انسان ہے، اللہ تعالیٰ اختیار والی ذات ہے. انسان کے اندر یہ صفات فانی ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفات باقی رہنے والی ہے. انسان کے اندر یہ صفات عطائی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، جبکہ اللہ کے اندر یہ صفات اس کی ذاتی موجود. تو انسان اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے. جس نے انسان کو دیکھا وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا. ہم انہی صفات کے ساتھ جو انسان میں موجود ہے، جو ناقص حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، مگر کامل صفات کے ساتھ. انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے پودے کی کلی کھلتی ہے. تو بچہ اس دنیا میں ایک کلی کی مانند کھلتا ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو اس کا سینہ آرزوؤں کا قبرستان بن جاتا ہے. کھیت میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی فصل اگائی جاتی ہے اس کے ساتھ کچھ خودرو فصلیں بھی اگاتی ہیں. ایسی فصلیں جو انسان نہیں چاہتا وہ خود بخود اگاتی ہیں. چنانچہ ان فصلوں کو ختم کرنا پڑتا ہے. کسان لوگ جانتے ہیں کہ بعض موسموں میں جب کھیت میں کوئی کھیتی کی جائے تو ایک خودرو پودا اگاتا ہے، ایک سٹ اس کو کہتے ہیں. ایک اور پودا ہم اس کو اپنی زبان میں باتھروم کہتے ہیں، وہ بھی اگاتا ہے. انگلش میں ان خودرو پودوں کو ویڈ کہتے ہیں کہ کسان نہیں چاہتا کہ یہ اگے، مگر وہ خود بخود اگاتے ہیں. ان کا بیج موجود ہوتا ہے زمین میں پہلے سے. جب پانی ملا، کھاد ملی، تو جہاں فصل اگی وہاں وہ بھی اگائے. یہ خودرو پودے یہ انوانٹیڈ ہوتے ہیں، کسان ان کو نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ کھیت کے 40% سے 60% تک کی خوراک حاصل کر لیتے ہیں. تو اگر ان کو نہ نکالا جائے تو اصل فصل کمزور ہو جاتی ہے. ان کو نکالنا ضروری. جب یہ بات سمجھ لی تو ایک اور بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان کے اندر کچھ صفات مطلوبہ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں غیر مطلوب آ جاتی ہیں. تو جس طرح کھیتی کے اندر خودرو پودوں کو کوئی کیمیکل چھڑک کر ختم کر دیا جاتا ہے، ویڈیسائیڈ استعمال کرتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، اسی طرح انسان کو ان رذائل کو خود ختم کرنا پڑتا ہے. اگر ان رذائل کو ختم نہ کرے تو اس کی صفات پھر ان رذائل کے اندر پوشیدہ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ ذرا غور کیجئے کہ جس انسان کو اقتدار ملے تو تکبر اس کے ساتھ خود بخود آ جاتا ہے. کرسی ملی اور تکبر آ گیا، تو اس تکبر کی مثال بھی خود رو اگنے والے پودے کی مانند ہے. اس لیے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا تھا. ایسا تکبر اس کے اندر آیا کہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. اتنے تکبر کہ اپنی فوج، اپنے ملک کے لوگوں کو اس نے ایڈریس کیا، تقریر کی، اور ان کو کہنے لگا الیس لی ملک مصر، کیا یہ ملک مصر میرا نہیں؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور دیکھو یہ نہریں میرے تحت بہ رہی ہیں. یہ میرا آبپاشی کا نظام دیکھو، دریاؤں کا نظام دیکھو. تو یہ تکبر انسان میں خود بخود آ جاتا ہے. اسی طرح جس انسان کو اللہ تعالیٰ دولت عطا کر دے تو بخل کی فصل خود بخود اگاتی ہے، کنجوسی. ہر انسان جس کے پاس دولت ہو اس کے اندر سخاوت نہیں ہوتی. اکثر و بیشتر تو جتنا مال آتا ہے اتنا انسان کے اندر بخل پیدا ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں روز اپنے بینک بیلنس کو دیکھتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. مالدار تو وہ جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ،
اللہ نے خوب دیا اور انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا، یہ مالدار ہو گئے۔ تو کچھ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں، ان کے اپنے نصیب میں نہیں ہوتا اس کو استعمال کرنا، جمع یہ کرتے ہیں پھر مزے ان کی اولادیں اڑاتی ہیں، حساب قیامت کے دن یہ دیں گے اور مزے ان کے بعد آنے والے اڑائیں گے۔ تو اس مال کا کیا فائدہ کہ انسان دنیا کا مالدار ہو اور قیامت کے دن کا فقیر ہو۔ قارون کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کتنا مال دیا تھا، مگر اس کو زکات دینی بوجھ نظر آئی، بوجھ لگی، چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام تراشی کا ایک بہانہ بنا لیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مال اور خزانوں کے سمیت زمین کے اندر غرق کر دیا۔ اسی طرح جس بندے میں علم آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فخر اور حسد کی خود رو فصل بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ علم بھی عجیب ہے، بندے کے اندر آیا تو اس کے اندر فخر اور حسد خود بخود آ جاتا ہے۔ قوم یہود کو دیکھو، ان کے پاس علم تھا مگر اس علم کے ساتھ ان کے اندر حسد بھی پیدا ہوا۔ نبی علیہ السلام سے حسد کن لوگوں نے کیا؟ انہی لوگوں نے کیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ لولا الحسد فی العلماء لصاروا بمنزلۃ الانبیاء، اگر علماء میں حسد نہ ہوتا تو یہ انبیاء کے مقام تک جا پہنچتے۔ علم اتنا انسان کو اوپر اٹھا دیتا ہے مگر حسد بندے کو گرا دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں علم آیا وہاں حسد کی خود رو فصل بھی پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی، سینگ نہیں سماتے ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہی چیز انسان کی تنزلی اور اس کے گراوٹ کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی طرح جس بندے کے اندر شہرت آئی تو اس کے اندر بناوٹ اور ریاکاری کی فصل خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا یہ ٹی وی کے گراہ کی شکلیں دیکھا کریں، آپ کو ساری بات سب بہت سمجھ آ جائے گی۔ اب چونکہ ریڈیو کے قاری بن گئے، ٹی وی کے قاری بن گئے تو سنت سے محرومی، بناوٹ آ جاتی ہے، سج دھج کے رہنا، بن سنور کے رہنا۔ کیا فائدہ اس سکرین کے مولوی بننے کا اور ٹی وی کے مولوی بننے کا کہ بندہ کی سنت ہی چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے، کہنے کو علامہ اور چہرے پہ سنت ہی پوری نظر نہیں آتی۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں شہرت آئی بناوٹ اور ریاکاری کی فصل خود بخود پیدا ہو گئی۔ اسی طرح جہاں حسن و جمال آتا ہے وہاں نمائش کی فصل خود بخود اگاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ عورتیں کیوں بے پردہ ہو کے باہر پھرتی ہیں، کبھی میلے منہ سے نکلے گی کبھی نہیں۔ کیسے نکلے گی؟ نکلنے سے پہلے آدھا گھنٹہ تیار ہوں گی، نمائش، بناوٹ، اور پھر سمجھتی ہیں کہ اب ہم اتنی خوبصورت ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھے گا تو وہ پھر ہمیں پیار کیے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ تو جہاں حسن و جمال آیا اس کے ساتھ بناوٹ، نمائش خود بخود آ گئی۔ اس لیے بے پردہ عورتوں کو باہر نکلنے سے روکنے کا آسان طریقہ ان کو کہو کہ سادہ کپڑے پہنو۔ سادہ کپڑے پہن کے کبھی باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ رنگ برنگ کے کپڑے، بہترین کپڑے، ان کی ایک مصیبت یہ ہے کہ جہاں یہ آئے وہاں بے پردگی آ گئی۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں کچھ اچھی چیزیں آتی ہیں وہاں غیر مطلوب انوانٹیڈ قسم کی بہت ساری فصلیں خود بخود اگاتی ہیں۔ تو جیسے کسان اپنے کھیت میں خود رو فصلوں کو تلف کر دیتا ہے تب اس کی صحیح فصل اچھی ہوتی ہے، انسان کی بھی یہ ذمہ داری کہ وہ اپنے اندر پیدا ہونے والے ان رذائل کو ختم کر دے تو اس کے اچھے اخلاق کی فصل اچھی ہوگی اور اللہ کے ہاں یہ انسان کامیاب ہوگا۔ انسان کی زندگی کے دو رخ ہوتے ہیں، دو زاویے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے خود رخی زندگی، ایک ہوتی ہے خدا رخی زندگی۔ خود رخی زندگی کا کیا مطلب؟ خود رخی زندگی کا مطلب کہ میری منشا پوری ہو، میری مرضی پوری ہو، اور خدا رخی زندگی کا کیا مطلب کہ اللہ رب العزت کی منشا پوری ہو۔ چنانچہ ایک ہوتی ہے من چاہی زندگی اور ایک ہوتی ہے
رب چاہی زندگی. زندگی کے ہمیشہ یہ دو مختلف انداز ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں سیلف اورینٹڈ لائف اور دوسری کو کہتے ہیں گاڈ اورینٹڈ لائف, اللہ اورینٹڈ لائف. یہ دو الگ الگ زندگیاں ہیں اور دونوں کے نتائج بھی مختلف ہیں. مثلا جو من چاہی زندگی ہو اس میں خود غرضی آتی ہے, خواہش پرستی آتی ہے, مفاد پرستی, زن پرستی, زر پرستی, نفس پرستی, شہوت پرستی, یہ تمام من چاہی زندگی کے نتائج ہوتے ہیں. اور جو رب چاہی زندگی ہوتی ہے اس زندگی کے اندر پھر انسان میں اصول پرستی, حقیقت پرستی, خدا پرستی انسان کی زندگی میں آ جاتی. یہ بالکل ڈفرینٹ لائف ہوتی ہے. ایک زندگی خواہش کی زندگی, ایک زندگی پروردگار کے حکم والی زندگی. اب دیکھیے آج دنیا کے اندر کچھوے کی زندگی 150 سال, مگرمچھ کی زندگی 200 سال, درختوں کی زندگی 1000 سال, ایسے درخت دنیا میں موجود, پہاڑوں کی زندگی لاکھوں سال اور انسان کی زندگی 60 سال, اور وہ بھی آرزوؤں بھری زندگی, حسرتوں بھری زندگی. تو عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا کی آرزوؤں اور حسرتوں سے جان چھڑا کر اپنی من چاہی زندگی کو چھوڑ دے اور رب چاہی زندگی کو اختیار کر لے. کتنا عجیب ہے وہ پانا کہ جس کا انجام کھونے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. ذرا توجہ فرمائیے, کتنا عجیب ہے وہ پانا کہ جس کا انجام کھونے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. انسان زندگی میں اپنی آرزوئیں پا بھی لے تو بھی بالآخر کھونا ہے. اس کا انجام کیا ہے؟ جو بھی زندگی میں خواہش پوری کر لے بالآخر اس کا انجام ان چیزوں کو کھو دینا ہے. تو کتنا عجیب ہے وہ پانا کہ جس کا انجام کھونے کے سوا کچھ نہیں. تو معلوم ہوا کہ عقل مند انسان وہی کہ جو دنیا میں آرزوئیں پوری کرنے کی بجائے اپنے مولا کی منشا کو پورا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے. ایک نقطے کی بات ذرا سمجھیے, ہر بیج کے اندر درخت چھپا ہوتا ہے. اگر اس بیج کو سازگار ماحول مل جائے, اگر سازگار ماحول نہ ملے تو بیج درخت نہیں بن سکتا. اس لیے ہر بیج کے اندر درخت بننے کی صلاحیت تو موجود ہوتی ہے مگر ہر بیج درخت نہیں بنا کرتا. درخت وہی بنتا ہے جس کو سازگار ماحول مل جائے, اور جس کو کلر والی زمین مل جائے تو وہ بیج ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح جس انسان کو غلط ماحول مل جائے اس کے اندر انسان کامل کا بیج موجود ہوتا ہے مگر وہ بیج تلف ہو جاتا ہے. انسان کامل وہی بنتا ہے جس کو اچھا ماحول ملے. دیکھیے جب تک بیج مٹے نہیں تب تک وہ درخت نہیں بنتا. اسی طرح جب تک انسان مٹے نہیں تب تک وہ انسان کامل نہیں بنتا. آج دنیا جانتی ہے کہ ایک ذرہ چھوٹا جیسے ہوتا ہے نا اس کو ایٹم کہتے ہیں. جب وہ ایٹم مٹتا ہے تو مادی قوت کا اظہار ہوتا ہے, اتنی قوت کہ انسان اس کی طاقت سے ڈرتا ہے. جب ایٹم ٹوٹتا ہے نا تو جو اس کی طاقت ہوتی ہے وہ شہروں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے, مٹا کے رکھ دیتی ہے. تو یاد رکھیے جب ذرے کا نیوکلیس ٹوٹتا ہے تو مادی طاقت ظاہر ہوتی ہے. جب انسان کا شاکلہ ٹوٹتا ہے تو اس سے روحانی طاقت ظاہر ہو جاتی ہے. جیسے ایٹم کا نیوکلیس ہوتا ہے نا, انسان کا بھی ایک شاکلہ ہے. اس شاکلہ کو توڑنے کی ضرورت ہے. اس انا کو, اس میں کو توڑنے کی ضرورت ہے. جس نے اس شاکلہ کو توڑ لیا, اس میں کو توڑ لیا, اس بندے کی روحانی طاقت پھر ظاہر ہے. پھر انسان وہ کام کر دکھاتا ہے جو جن بھی نہیں کر پاتا. دیکھیے سلیمان علیہ السلام نے اپنی محفل میں جنوں کو کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو تخت کو میرے پاس لے آئے, مگر جنوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو اتنی دیر میں لا سکتے ہیں کہ جتنی دیر میں مجلس ختم ہو. انا آتی کا بھی قال عفریت من الجن, قرآن گواہی دے رہا ہے.
جنوں میں سے عفریت نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقام، میں اس کو آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں، مگر کتنی دیر میں کہ آپ مجلس برخاست کر کے کھڑے ہو۔ آپ نے کہا بڑی دیر ہے، اس سے جلدی چاہیے۔ اس وقت قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پاس اس تخت کو لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ پلک کو چھپ کے فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی۔ تو معلوم ہوا کہ جب انسان کی میں ٹوٹتی ہے، انا ٹوٹتی ہے، اس کا شاکلہ ٹوٹتا ہے، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ ایسی روحانی طاقت دیتے ہیں، وہ ایسے کام کر دکھاتا ہے جو کام کے جنوں کے لیے بھی کرنے ناممکن بن جاتا ہے۔ یہ روحانی طاقت ہر بندے کی ظاہر نہیں ہوتی، اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی میں کو توڑے۔ جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، ہے بحر خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے، کھلتے نہیں اس کلثم خاموش کے اسرار جب تک تو اسے سرب کلیمی سے نہ چیرے۔ آج کے انسان نے اپنے آپ کو بھی سمجھنے میں غلطی کی اور اپنے رب کو بھی سمجھنے میں غلطی کی، اپنے آپ کو بھی سمجھنے میں غلطی کی اور اپنے رب کو بھی سمجھنے میں غلطی کی۔ کیا غلطی ہوئی؟ اپنے کو خدا جیسا سمجھ بیٹھا اور خدا کو اپنے جیسا سمجھ بیٹھا۔ اپنے کو خدا جیسا کیسا سمجھا؟ ایسے کہ اس نے یہ چاہا کہ میری ہر منشا پوری ہو۔ اب یہ تو خدا کا مقام ہے کہ اس کی ہر مرضی پوری ہوتی ہے۔ بندہ نہیں کہتا اپنے گھر میں وہ جی یہاں وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، میری مرضی کے مطابق تمہیں رہنا پڑے گا۔ دیکھا، اپنے کو خدا جیسا سمجھ بیٹھا کہ ہر حال میں میری مرضی پوری ہے۔ دیکھ لینا، میری مانو گے تب جا کر تمہیں کامیابی ہوگی۔ اپنے آپ کو سمجھنے میں غلطی کر لی اور اللہ کو سمجھنے میں کیسے غلطی کی کہ اللہ کو اپنے پہ قیاس کر بیٹھا، یہ سمجھ بیٹھا کہ بس اب میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب میں جو بھی عمل کروں اللہ کے ذمے ہے کہ وہ میری پشت پناہی کرے۔ اس لیے آج کا ہر مسلمان سمجھتا ہے وہ جی اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ بھائی اللہ تعالیٰ کی مدد انسانوں کی ذات کے ساتھ اور جسم کے ساتھ وابستہ نہیں، ان کے اعمال ان کے ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب وہ ایمان اور اعمال ظاہر ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد اتر آئے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، کیونکہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اب اللہ کے ذمے ہے کہ ہماری مدد کرے۔ وہ کوئی رشتہ دار تھوڑا ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے کی جائز بھی مدد کرتے ہیں، ناجائز بھی مدد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی جو مرضی ہو، ہم نے تو اپنے رشتہ دار کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ اعمال کے ساتھ ہے۔ وہ اعمال دنیا کے جس بندے میں بھی ہو، رنگ کا گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، مرد ہو، عورت ہو، جس کے اندر وہ اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد اس بندے کے ساتھ۔ تو ہم نے اپنے آپ کو سمجھنے میں بھی غلطی کر لی، اپنے پروردگار کو سمجھنے میں بھی غلطی کر لی۔ اب دیکھیں قوم یہود نے کیا کہا تھا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اب ہم جو مرضی کریں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ۔ تو دلیل قرآن سے مل گئی کہ اپنے کو بھی سمجھنے میں غلطی کی اور اپنے رب کو بھی سمجھنے میں غلطی۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک جنت اللہ نے بنائی اور آج دنیا میں بھی ہر انسان اپنی جنت بنانے میں مصروف ہے۔ ہر انسان کس لیے محنت کر رہا ہے؟ میری بیوی ایسی ہے، میرا گھر ایسا، میری گاڑی ایسی ہے، میرا لباس ایسا، ہر چیز اپنے پسند کی چاہنا ہے۔ یعنی ایک جنت تو خدا نے بنائی، ایک جنت ہر انسان دنیا میں بناتا پھرتا، اسی لیے رشوتیں لیتا ہے، اسی لیے حرام کرتا ہے، اسی لیے فلاں کرتا ہے۔ کیوں؟ من پسند کی ہر چیز پا لینا، اسی کا نام تو جنت ہے۔ مگر عجیب بات کہ ہر انسان جنت کو تلاش کرتا پھرتا ہے مگر دوزخی اعمال کے ذریعے سے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے بنا کہ ہم جنت کو پا لیں دوزخی اعمال کے ذریعے سے۔ کچھ اعمال جنت میں لے جانے والے اور کچھ اعمال دوزخ میں لے جانے والے۔
آج لوٹ مار کے ذریعے من پسند کی زندگی گزارنے والا بندہ حقیقت میں دوزخی اعمال کے ذریعے جنت کو ڈھونڈنے والے لوگوں میں شامل. اس لیے انسان کو چاہیے اپنی اوقات کو یاد رکھے کہ بالآخر میں نے دنیا سے چلے جانا ہے. اگر میں نے من پسند کی چیزیں یہاں اکٹھی بھی کر لی، حرام کا مال جمع کر لیا، خوبصورت بیوی بھی لے لی، گھر بھی لے لیا، ہر چیز لے لی، تو ہے تو یہ 4 دن کی چاندنی، پھر آگے اندھیری رات ہی تو آنی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا اذکروا حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو، وہ تمہیں اپنی اوقات یاد دلائے گی. اسی ہمارے اکابر پہلے وقت میں قبرستان میں جایا کرتے تھے کہ قبرستان میں جا کر انسان کو عبرت ملتی ہے. اور اس عاجز کا خیال یہ ہے کہ آج کے دور میں قبرستان جانے کی بجائے ہسپتال میں ذرا جا کے دیکھ لیا کرے. آج کا ہسپتال عبرت کا زیادہ بڑا نمونہ ہے. پہلے زمانوں میں اتنے بڑے ہسپتال ہوتے نہیں تھے نا. آج ذرا جا کے دیکھیں انسان کی اوقات کیا ہے سمجھ لگ جاتی ہے. کبھی دل والے سیکشن میں جا کے دیکھیں، کبھی پیشاب والے سیکشن میں جا کے دیکھیں، پتہ چل جائے گا انسان کے ساتھ گزر کیا رہی ہے. مگر انسان کے دل پہ غفلت ایسی، ہسپتالوں میں جا کے بھی کئی مرتبہ اس کے دل کی غفلت دور نہیں ہوتی. خود مریضوں سے روزانہ ڈیل کرنے والے لوگ مریضوں کو ایسے برے امراض میں مبتلا دیکھنے والے ڈاکٹر اور ڈاکٹرنیاں، ان کے اپنے دل پاک نہیں ہوتے. انسان کی غفلت کا یاد ہے. تو انسان اگر چاہے کہ میں اپنے رب کو پالوں اور رب کی رضا کو پالوں تو اس کو چاہیے کہ اپنے رب کی جو خوش کرنے والے اعمال ہیں ان کو کرنا شروع کر دے. یقیناً اس کو اپنے رب کی رضا نصیب ہو جائے. اس لیے ہر چیز کی کنجی ہوتی ہے جس سے وہ تالے کھلتے ہیں. حدیث پاک میں اعمال کی کنجیاں بتا دی گئی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ جنت کی کنجی کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہنا ہے. اسی طرح فرما دیا کہ نماز کی کنجی طہارت ہے. جو انسان ہمیشہ باوضو ہے اس کے لیے نماز پڑھنی بڑی آسان، بڑی آسان. جو عورتیں کہتی ہیں نا کہ جی ہم سے نماز میں سستی ہو جاتی ہے، تو وہ کبھی اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی کوشش کریں، نماز پڑھنی بڑی آسان ہو جائے گی. اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ جو بندہ چاہے کہ نماز کی حقیقت نصیب ہو جائے اس کو چاہیے کہ وضو اہتمام کے ساتھ کر لے. اللہ تعالیٰ نماز کی حقیقت بھی عطا فرمائے. آپ ہمیشہ غور کریں، غفلت کی نماز پڑھنے والے اکثر وہی لوگ ہوں گے جو وضو بھی غفلت کے ساتھ کرتے ہیں. وضو کو آپ ذرا حضور دل کے ساتھ کرنے کی عادت ڈال لیں، اللہ تعالیٰ نماز کے اسرار بھی عطا فرما دیتے. اسی طرح نیکی کی کنجی سچ بولنا. جو انسان چاہے نا جی کہ میں نیک بن جاؤں، وہ سچ بولنے کی عادت ڈالے. یہ کنجی ہے نیک بننے کی. اصل میں جھوٹ ہی ہے جو تمام برائیوں کی بنیاد ہے. اور آج کے دور میں شیطان نے اس کا ایک خوبصورت نام بہانہ رکھ دیا تاکہ بندے کو برا نہ لگے. اور جی میں نے بس بہانہ بنا لیا. بہانہ جھوٹ ہی ہے. سیدھا سیدھا کہو میں نے جھوٹ بولا. بیوی سمجھتی ہے میں نے خاوند کے سامنے بہانہ بنا لیا، خاوند سمجھتا ہے میں نے بیوی کے سامنے بہانہ بنا لیا. کیا مطلب؟ آپ سیدھے لفظ کہیں کہ میں نے جھوٹ بولا. جو انسان چاہے کہ میں نیک بنوں اس کی نیک بننے کی کنجی سچ بولنا، سچ بولنے کی عادت. اس لیے ہمارے مشائخ نے کہا کہ بچے کو جو چند موٹی موٹی چیزیں سکھائی جائیں ان میں سے ایک چیز ہمیشہ سچ بولنا. اس بات پر بچے کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں. بچے کی ہر غلطی برداشت ہو سکتی ہے، اس کا جھوٹ برداشت نہیں ہو سکتا. آپ اس کو ایسا بنا لیں خود بخود بچے کے اندر نیکی آ جائے گا. اس لیے کہ جھوٹ سے ہی وہ اپنے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے. جب سچ بولے گا تو گناہ پہ پردہ ہی نہیں ڈال سکتا. آج تو ایک گناہ انسان کرتا ہے اور اس کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹ بولتا ہے، پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، اور پھر 10 جھوٹوں کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور بسا اوقات انسان اپنی زندگی کو دیکھے ایک روگ پالتا ہے اور اس کے بدلے اس کو ہزاروں جگہوں پہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے ہاں جھوٹوں کے دفتر میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے.
علم کی کنجی حسن سوال. جس طالب علم کے اندر حسن سوال کی صفت پیدا ہو گئی، آپ تو سمجھ لو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے علم کے باب عطا فرمایا. اللہ رب العزت کی مدد کی کنجی انسان کا صبر ہے. آج ہر چیز کا بدلہ ہم لینا چاہتے ہیں. بھائی جب بدلہ ہم لیں گے تو اللہ کی مدد کیسے اترے گی؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے. ایک شخص صدیق اکبر عنہ سے کوئی سخت بات کر رہا تھا اور صدیق اکبر عنہ اس کو برداشت کر رہے تھے، نبی علیہ السلام بھی سن رہے تھے. حتیٰ کہ جب اس نے بہت ہی بیجا باتیں کہی تو صدیق اکبر عنہ نے جواب دیا تو نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، وہاں سے جانے لگے اور فرمایا کہ ابو بکر جب تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا. جب تم نے خود جواب دیا اللہ کا وہ فرشتہ چلا گیا اور میں بھی اس محفل سے اب اٹھ کے جا رہا ہوں. تو معلوم ہوا کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کا مددگار ہوتا ہے. اس لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کو ایک نقطے کی بات عرض کر دوں کہ آپ کا مخالف دو طرح کا بندہ ہو سکتا ہے، یا نیک ہوگا یا بد ہوگا. جو آپ کا دشمن ہے وہ دو میں سے ایک ہوگا، یا تو نیک ہوگا یا بد ہوگا. اگر تو بد ہے تو آپ کو بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، اس سے بدلہ لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اس نے کہہ دیا انا من المجرمین منتقمون. تو اگر تو آپ کا دشمن بد ہے، برا ہے، تو آپ کو بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، اللہ ہی بدلہ لینے والا کافی ہے. اور اگر آپ کا دشمن نیک ہے تو اس کا مطلب آپ برے ہیں جو نیکوں کے ساتھ آپ نے دشمنی کر لی ہے. تو اپنے آپ کو سنوار لیجیے، نیکوں کے ساتھ دشمنی نہ کیجیے. نعمت خدا کی جو کنجی ہے وہ شکر ادا کرنا ہے. جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیں گے. یہ شکر زبان سے بھی کرے اور یہ شکر اپنے عمل سے بھی کرے. آج اللہ تعالیٰ کا زبان سے شکر ادا کرنا یہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے بیٹے کی تعریف آسان، شوہر کی تعریف کرنی آسان، مگر اللہ کی تعریف کرنی بڑا مشکل کا. یہ زبان سے ادا نہیں ہوتی. کوئی پوچھے نا سناؤ جی کاروبار کیسا ہے، بس جی گزارا ہے. حالانکہ کاروبار ایسا کہ یہ اپنے ساتھ 10 گھروں کا اور خرچہ بھی چلا سکتا ہے. اتنا میرے رب نے دیا، اس کی ضرورتوں سے بڑھ کے دیا، اس کی اوقات سے بڑھ کے میرے پروردگار نے اسے دیا. مگر جواب پتہ کیا ملے گا؟ جی بس گزارا ہے. اس سے زیادہ ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں آگے سے زبان کھلتی اور یوں بندہ کہتا کہ جی اللہ نے میری اوقات سے تو بڑھ کے دیا، میں تو ساری زندگی سجدے میں پڑا رہوں، میں تو اپنے مولا کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی تعریف زبان سے نہیں نکلتی جلدی. اللہ کی خوب تعریفیں کرنی چاہیے. ایسی اللہ کی تعریف کریں کہ سننے والے کا دل خوش ہو جائے، پھر اللہ کو بھی پیار آئے گا ایسی تعریف سے. تو ہر چیز کی کنجی ہوتی ہے. جنت کی کنجی کلمہ، نماز کی کنجی طہارت، نیکی کی کنجی سچ، علم کی کنجی اچھے انداز سے سوال پوچھنا، حسن سوال، اللہ تعالیٰ کی مدد کی کنجی صبر، نعمت خدا کی کنجی شکر، اور ولایت کی کنجی ذکر. جو بندہ چاہے کہ مجھے ولایت کا مقام مل جائے اس کو چاہیے کہ پابندی کے ساتھ ذکر کرے. ذکر کی پابندی سے اللہ تعالیٰ ولایت کا درجہ آسانی سے عطا فرماتا ہے. اور آج ذکر ہی ہم سے نہیں ہوتا. آپ پوچھیں نا بھائی کیا کرتے ہو؟ جی مراقبہ نہیں ہوتا. تو پھر ولایت کے انوار کیسے ملیں گے؟ بھائی ہم کنجی کے بغیر تالا کھولنا چاہتے ہیں. کیا بات ہے، کیا شان ہے. 5 منٹ مراقبہ ہوتا نہیں اور پھر ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارے اندر سے غصہ نہیں نکلتا، ہماری نگاہ پاک نہیں ہوتی. بھائی یہ تمام نعمتیں اس ذکر کی کثرت سے ملنی تھی، وہی تو ہم کرتے نہیں. تو ہمیں یہ صفات کیسے مل جائے؟ تو اولیاء کی صفات تب ملیں گی جب ہم ذکر کو دوام کے ساتھ کریں گے. ہمارے مشائخ نے تو یہاں تک فرمایا جو دم غافل سو دم کافر. جو لمحہ بھی ذکر کے بغیر گزرا تم سمجھ لو کہ وہ لمحہ گویا کفر کی حالت میں گزر گیا. فلاح کی کنجی تقویٰ.
ہر انسان چاہتا ہے کہ میں نجات پا جاؤں، کامیابی مل جائے، فلاح مل جائے۔ فلاح کیا ہوتی ہے ذرا سمجھے؟ فلاح ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، اللہ کا ایسا قرب جس کے بعد بودھ نہ ہو، ایسی خوشی ملے انسان کو کہ جس کے بعد غم نہ ہو، اس کو فلاح کہتے ہیں، اور یہ انسان کو تقویٰ کے ساتھ ملتا ہے، اور اسی تقویٰ کی وجہ سے انسان کو جنت ملے گی۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ تقویٰ سے ملتا ہے۔ دیکھا یہاں نورث کا لفظ استعمال کیا، یہ جنت ہے، اس کا وارث ہم بنائیں گے۔ تو بھئی وارث تو ہوتا ہے اپنے باپ دادا کی جائیداد کا، تو معلوم ہوا کہ جنت ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی جائیداد ہے۔ اگر ہم ان کے صحیح معنوں میں وارث بنیں گے تو بالآخر ہمیں یہ وراثت مل کے رہے۔ من کان تقیہ، جو متقی ہوگا، اور رزق کی کنجی، کیونکہ آج کل یہ مسئلہ بہت عام ہے، رزق کی کنجی اخلاص، صلہ رحمی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ رزق کی کنجی ہے، جس بندے کے اندر صلہ رحمی ہو، وہ رشتے ناتوں کو جوڑے، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا آج ہم ان کو توڑتے پھرتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، دیکھا تو اخلاص انسان کے لیے رزق کے دروازوں کے کھلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے تو میں کیا کرتا ہوں کہ جب خلوص کی کمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ خلوص کی کمی نہیں آنے دیتے، دروازے کھول دیتے ہیں اپنے رزق کے، ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جس کا بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انس بن انس کے راوی ہے، فرمایا کہ کامل وضو کرو، عمر بڑھا دی جائے گی، عمر میں برکت ہوگی۔ جو انسان چاہے کہ میری عمر لمبی ہو، برکتوں والی ہو، اس کو چاہیے کہ کامل وضو کرے، باوضو رہنے کی کوشش کرے، عمر میں برکت عطا کر دی جائے گی۔ فرمایا سلام کو عام کرو، نیکیوں کی کثرت عطا کر دی جائے گی۔ اور آج تو کمرے میں باپ بیٹھا ہو نا تو بیٹا آتے ہوئے سلام نہیں کرتا، یہ تو پوچھ لے گا ابو آپ کیسے ہیں، سلام نہیں کرے گا۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عام سلام کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ ہم اگر دیوار کی اوٹ میں چلے جاتے نا، اکٹھے بیٹھے ہوتے اور اٹھ کے کسی کام کے لیے دیوار کی اوٹ میں چلے جاتے، واپس آتے تو پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے۔ آج یہ افشوا السلام بینکم، یہ سنت آج نکلتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے نبی اسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جانتے ہوئے اور انجان تم سب کو سلام کیا گیا، اور فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو اپنے اہل خانہ کو سلام کرو، اس سے گھر میں خیر بڑھے گی۔ آج کتنے خاوند ہیں جو گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور اہل خانہ کو سلام کرتے ہیں۔ ایک بات کہنے لگے، حضرت پتہ نہیں دوستوں کی محفل میں بڑا اچھا رہتا ہوں جی، گھر جاتا ہوں تو بس پارا چڑھ جاتا ہے۔ اصل میں وہ شیطانیت چڑھ جاتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی میرا دماغ گرم رہتا ہے، اصل میں تو آگ سے شیطان بنا، تو وہ شیطان کی حرارت بندے کو دماغ میں محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم گھر میں داخل ہونے پر سلام کرو تو تمہارے گھر کے اندر خیر بڑھا دی جائے گی۔ تو مردوں کو چاہیے کہ آج اس سنت پر عمل کرنے کا دل میں عہد کریں اور اپنے گھر کے اندر جب بھی داخل ہو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوں اور اپنے اہل خانہ کو سلام کیا کریں۔ اسی حدیث میں نبی اسلام نے فرمایا تم چاشت کی نماز پڑھو، صلاۃ الضحیٰ پڑھو، تمہاری اہل اللہ کے ساتھ نسبت بڑھ جائے گی، نیکوں میں تمہیں شمار کر لیا جائے گا۔ اور پانچویں بات نبی اسلام نے فرمائی کہ چھوٹوں پر رحم کرو اور بڑوں کی عزت کرو تو قیامت کے دن تمہیں میرا ساتھ نصیب کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بڑوں کا اکرام کریں اور چھوٹوں کے اوپر شفقت کریں، اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ کنز المال کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں میرا ساتھ نصیب کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں جو معاذ بن جبل اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 بندے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں۔ 5 بندے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔
جیسے بچے کا ذمہ دار اس کا باپ ہوتا ہے، ایسے 5 بندے ایسے ہیں کہ ان کا ذمہ دار ان کا پروردگار بن جاتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے ہم وہ اعمال کریں کہ جس سے اللہ ہمارا ذمہ دار بن جائے. سنیے، ایک وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں نکلنے والا فی سبیل اللہ، یعنی وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں نکل تو مثلا جو اللہ کے راستے میں اقامت دین کے لیے نکلے وہ مجاہد بھی فی سبیل اللہ، جو دین کی دعوت دینے کے لیے نکلے وہ بھی فی سبیل اللہ، اور جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے حدیث میں آتا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ. یہ تمام کام کرنے والے لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کا اللہ ذمہ دار ہوتا ہے. آپ لوگ جو اپنے گھروں سے اب چل کے یہاں آئے اپنی اصلاح کی نیت سے، اللہ کی قرب پانے کی نیت سے، آپ بھی اللہ کے راستے میں. یہ کوئی شیطان کا راستہ نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے. اللہ کے راستے کو مخصوص نہیں کر دینا چاہیے کسی ایک عمل کے ساتھ. حدیث میں جتنے اعمال ہیں ان اعمال کو کرنے والا اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہے. دوسرا، مریض کی عیادت کرنے والا حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. اور آج حالت تو یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے گھر کے مریضوں کو نہیں پوچھتے، بیوی بیمار حال ہی نہیں پوچھتے، بیٹا اور بیٹی بیمار اور ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی فرصت ہی نہیں ہوتی، تو گھر کے مریضوں کا حال نہیں پوچھتے، گھر میں لوگوں کا سہارا نہیں بنتے، بیوی کو ایسے رکھتے ہیں جیسے کوئی بے سہارا ہوتی ہے. ہمارے اکابر بے سہاروں کا سہارا بنا کرتے تھے. یاد رکھنا، توجہ کیجیے گا، دنیا میں کسی بے سہارا کا سہارا بننا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اے اللہ تو اس دن میرا سہارا بن جانا جب میرا کوئی سہارا نہیں ہوگا. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح و شام کا وقت مسجد میں گزارے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. ایک وقت تھا کہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھا کرتے تھے تو پھر اشراق تک بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے. آج تو فجر 2 نیندوں کے درمیان پڑھتے ہیں. ہمارے اکابر تہجد بین النومین پڑھا کرتے تھے، اور آج کل کے صوفی حضرات فجر کی نماز بین النومین پڑھتے ہیں. مشکل سے اٹھ کے فجر پڑھی اور سلام پھیر کے پھر بستر کے اوپر لے گئے. حالانکہ یہ جو صبح کا وقت ہے نا، یہ برکتوں والا وقت ہوتا ہے. ہماری زبان میں، پنجابی زبان میں اس کو کہتے ہیں نور پیر دا ویلا. اس کا نام ہے نور پیر دا ویلا. کیا مطلب کہ اس وقت میں پیر کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نور برساتے ہیں، لہذا یہ نور پیر کا ویلا ہوتا ہے. اتنا زیادہ اس وقت میں اشغال اوراد کیا کرتے تھے کہ اس کا نام ہی نور پیر کا ویلا پڑ گیا. چوتھا فرمایا امام کا مددگار، یعنی جو عالم امام ہو مسجد کا یا جو شخص امام ہو اپنے وقت کا، اس کا دین کے اقامت میں مدد کرنے والا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علماء کا قدردان بنا دے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے علماء سے ایسی محبت ہے کہ اگر میں لیٹا ہوا ہوں اور کوئی عالم میرے سینے پہ پاؤں رکھ کے گزر جائے مجھے اس سے بھی تکلیف نہیں ہوا کرتا. اور آج تو کچھ لوگوں کو علماء سے خدا واسطے کا بیر ہے، یعنی اصطلاح محاورے میں یہ بات کی جاتی ہے، ورنہ میں تو کہوں گا شیطان کی وجہ سے بیر ہے، نفس کی وجہ سے بیر ہے. نہ ان کو علماء اچھے لگتے ہیں اور جہاں علماء بنتے ہیں نہ وہ جگہ اچھی لگتی ہے. اور 5واں حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص گھر بیٹھے کسی کا برا نہ چاہے وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ذمہ داری میں آ جاتا ہے. آج ہم گھر بیٹھ کے لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں وہ اس کا دوسرے کا برا چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو غیبت سے لوگ بچیں گے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے. غیبت سے بچنے کا آسان طریقہ یا تو اس محفل سے اٹھ جائیں یا اس بندے کی اچھائی بیان کر دیں. مثال کے طور پہ ایک صاحب نے کسی کے بارے میں کہا فلاں تو بڑا ہی بے وقوف ہے. سننے والے نے کہا جی مجھ سے تو کم ہی ہوگا، بات ہی ختم. سننے والے نے کیا کہا؟ اور جی مجھ سے تو کم ہی ہوگا. اتنا کہہ دینے سے بات ختم. تو ہمیں بھی آگے سے کوئی نہ کوئی ایسی بات کرنی چاہیے. مثلا ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں جی اگر اس میں اتنی برائیاں ہیں تو آخر اس میں اللہ نے اچھائیاں بھی رکھی ہوں.
ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہر انسان کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، ہم تو آگے سے زبان بھی نہیں کھول پاتے، تو اگر زبان بھی نہیں کھول سکتے تو اٹھ کے چلے جائیں وہاں سے، بہانہ بنا لے کوئی۔ تو جو انسان گھر بیٹھے کسی کا برا نہ چاہے وہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 5 آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں، 5 آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلی آگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جاگی ہو، جو شخص بھی اللہ کے راستے میں نکلے اور جاگے، رات کو جاگے، مجاہد ہو، دائی ہو، طالب علم ہو، جو اللہ کے راستے میں نکل کے جاگے تو وہ اللہ کے راستے میں جاگنے کی وجہ سے اس آگ کو پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں راتوں کو جاگتے ہیں، اس شب کی تلخیوں کا کوئی میرے دل سے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے مجھے صبح ہو گئی ہے، اللہ کی رات میں ساری رات گزار دیا کرتے ہیں۔ اور وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ضائع ہو جائے، وہ مجاہد جس کی آنکھ اللہ کے راستے میں ضائع ہو، تو ایسے آنکھ پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اللہ کے دین کے لیے زندگی گزارنے والے، ایک تیری ہی دوستی کے لیے ساری دنیا سے دشمنی کر لی، ساری دنیا ان کی دشمن بن جاتی ہے۔ ایسے اللہ کے بندے، ایسے بندے کی آنکھ ضائع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص خوف خدا کی وجہ سے روئے، اللہ کے خوف کی وجہ سے روئے، ایسی آنکھ پر بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں روتے ہیں، اللہ کے خوف سے روتے ہیں، یہ آنسو بھی بڑی نعمت ہے، اشک بہ کر بھی کم نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب شعر کہا کسی نے، اشک بہ کر بھی کم نہیں ہوتے، آنکھ کتنی امیر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھا فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جو آنکھ غیر محرم کو دیکھنے سے رک جائے اللہ تعالیٰ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے۔ آج کی محفل میں ہم یہ عہد اپنے دلوں میں کریں کہ ہماری آنکھ آج کے بعد کبھی بھی کسی غیر محرم کی طرف نہیں اٹھے گی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ اور پانچویں آنکھ کہ جو اللہ والوں کے چہروں پر عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑے، اللہ تعالیٰ ایسی آنکھ پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے۔ ہمارے اکابر نے فرمایا کہ عام طور پر تو جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، مگر 5 کام ایسے ہیں کہ ان کاموں کو جلدی کرنا وہ زیادہ اچھا ہے۔ ایک ان میں سے نماز جلدی پڑھنا۔ اکثر عورتیں یہ شکایت کرتی ہیں جی نماز میں سستی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ شیطان ان کے دلوں میں یہ ڈالتا ہے میں بس یہ کام کر کے پڑھ لیتی ہوں۔ یہ اصل میں بنیاد ہے۔ جب بھی نماز کا وقت ہو جائے کوشش کریں کہ نماز پہلے پڑھے باقی کام بعد میں کریں۔ تو نماز جلدی پڑھنا، اور دوسرا کام توبہ میں جلدی کرنا۔ توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب بھی کوئی اچھی محفل دیکھیں، نیک لوگ دیکھیں، ایسا وقت دیکھیں جو اللہ کی رحمتوں کا ہو، توبہ کرنے میں جلدی کرنا۔ اور تیسرا مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنا۔ ہمارے اکابر نے فرمایا کہ اگر کسی کے یہاں مہمان آئے اور وہ پانی کا گلاس بھر کے بھی اگر پیش کر دے گا تو مہمان نوازی کا حق ادا کر دے گا۔ اتنا تو ہر بندہ کر سکتا ہے نا۔ اور چوتھا فرمایا کنواری بچی کی شادی کرنا، اس میں بھی جلدی کرے۔ اور آج اس عمل میں سستی کی وجہ سے ماحول اور معاشرے کے اندر فحاشی اور بریانی پھیل رہی ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے۔ جتنا بھی جلدی ممکن ہو سکے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جوڑ کا خاوند مل جائے تم بیٹی کی شادی کرنے میں ہمیشہ جلدی کرو۔ اور پانچواں فرمایا کہ جنازہ جب تیار ہو جائے تو اس کو دفنانے میں جلدی کر دی جائے۔ یہ اعمال جب انسان اپناتا ہے تو پھر اچھا انسان بن جاتا ہے، اور اگر ان اعمال سے محروم ہو جائے تو پھر انسان بگڑا ہوا انسان ہوتا ہے۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ هذه الاجساد قدس الطیور او استبل الدباب، کہ یہ ہمارے جو جسم ہیں یا تو یہ پرندوں کے پنجرے ہیں یا پھر یہ جانوروں کے استبل ہیں،
ان کے اندر رہنے والا اگر تو نیک ہے تو وہ جنتی پرندہ ہے، یہ پنجرہ ہے اس کے لیے. جیسے ہی موت کا وقت آئے گا تو وہ ارجعی الی ربک یہ پڑھ کر اس پنجرے سے نکل جائے گا اور جنت کا اس کو پرندہ بنا دیا جائے گا. اور اگر یہ بگڑا ہوا ہے تو یہ بگڑا ہوا انسان، تو یہ جسم اس کے لیے جانوروں کا استقل ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے اس کی مدد مانگیں اور ان اعمال کو اپنائیں تاکہ نیک بن کر زندگی گزارنے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں. اب نیک بننے والی محنت، اپنی اصلاح والی محنت، اس کو آج کے زمانے میں تصوف و سلوک کہتے ہیں. اپنی اصلاح کی فکر لگ جائے، جس بندے کو یہ غم لگ جائے، جس بندے کو یہ درد نصیب ہو جائے، اس محنت کو آج کے زمانے میں تصوف کے نام سے یاد کرتے ہیں. چنانچہ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں فرمایا التصوف احوال طاہرہ واخلاق طاہرہ. ہمارے مشائخ نے تصوف کے بارے میں جو تفصیلات کہی یہ آج ان کو بیان کر دیتا ہے. اب اتنا وقت تو نہیں کہ ان تمام کی تفصیل پہ اپنے اپنے علاقوں میں علماء سے اس کی تفصیل پوچھ لینا جا کر، کیونکہ تصوف کی تعریف کرنے کے حقدار تو وہی ہے نا جو اس پر عمل کرنے والے ہیں. دستور یہ ہے کہ صاحب البیت ادری بما فی، گھر والا جانتا ہے گھر کے اندر کیا ہے. تو ہمارے اکابر نے تصوف کی جو تعریفات کی وہ ذرا سنتے جائیے اور پھر اپنے جو علماء ہیں وہ تو اس کو سمجھ ہی لیں گے، تو علماء بھی سمجھ لیں گے، آسان عربی ہے. اور جو ہمارے جیسے عوام الناس ہیں وہ اپنے گھروں میں جا کے علماء سے اس کو سمجھ لیں. چنانچہ فرمایا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ الخروج عن کل خلق دنی والدخول فی کل خلق سنی، ہر برے خلق سے نکل جانا اور ہر اچھے خلق کو اختیار کر لینا، اس کا نام تصوف ہے. بعض نے فرمایا تفرد العبد بصمد الفرد، کہ بندے کا اللہ کے لیے، ایک اللہ کے لیے اپنے آپ کو ہر چیز سے الگ کر لینا، یعنی تبتل اختیار کر لینا، اس کا نام تصوف ہے. بعض نے فرمایا تطلیق الدنیا والاعراض عن منالها، یعنی اللہ کی رضا کے لیے دنیا کو طلاق دے دینا، خواہشات دنیا کو طلاق دے دینا. یہ دنیا بڑی جادوگرنی ہے. پہلے زمانے میں بعض لوگوں کو جادو سکھایا گیا تھا اور وہ جادو کیا کرتے تھے جادوگر؟ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، بندے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کر دیتے تھے. تو اس جادو کے ذریعے سے بندے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی تھی. یہ دنیا ایسی بری جادوگرنی ہے کہ اس کا جادو جب چل جاتا ہے یہ بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہے. بعض مشائخ نے کہا تصوف کے بارے میں کہ السکون فی المصائب الی الحبیب، کہ اپنے محبوب کی طرف سے جو حالات آ جائیں ان میں پرسکون رہنا، ان مصائب کے حالات میں، اس کا نام تصوف ہے. بعض نے کہا وقف الہم علی المولا النعم یا رکوب الصاد فی جلال القرب، موافقت الحق و مفارقت الخلق، حق کے ساتھ موافقت کرنا اور خلق کے ساتھ مفارقت کرنا، اس کو تصوف کہتے ہیں. بعض نے کہا النبو عن مراتب الدنیا والعلو الى المرتبۃ العلیٰ. بعض نے کہا الاعتصام بالحقائق فی اختلاف الطرائق. بعض مشائخ نے کہا الاستقامت علی المنہج المستقیم. بعض نے کہا حمل النفس علی الشدائد. بعض نے کہا اسلام الغیوب الی مقلب القلوب. بعض نے کہا رغبت الی المحبوب فی ترک المطلوب. اور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصوف یہ ہے کہ بندے کی کیفیت ایسی ہو جائے حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ. بندے کی ایسی کیفیت ہو جائے کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ اللہ کے سوا میرا کوئی ملجا اور ماوا نہیں. اس کیفیت کو تصوف کہتے ہیں. اب بتائیے یہ تصوف کا اختیار کرنا یہ تو عین شریعت ہے. تو بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی نہیں مانتے،
وہ اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں کہ ہم نہیں کسی کی مانتے، جو بھی نام دے ان کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کسی کی مان کے چلتے، ہم اپنی مرضی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ نئی چیز ہے شریعت میں، نئی چیز نہیں ہے، شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا اسی کا نام تصوف ہے، اور اسی سے انسان کو ولایت کا نور نصیب ہوتا ہے۔ ولایت کے نور کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں تو وہ جو ظاہر میں نظر آتی ہیں، مثلا نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اولیاء کون ہوتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ بندے کہ جن کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آئے، یہ اولیاء کی نشانی ہوتی ہے۔ اور عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے اور دوست وہ ہیں جو مجھے یاد کرنے کی وجہ سے یاد کیے جاتے ہیں اور میں ان کے ذکر کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہوں، وہ میرے دوست ہوتے ہیں۔ تاہم کچھ ان کی نشانیاں ظاہری بھی علماء نے لکھی ہے، وہ ظاہری نشانیاں ذرا سن لیجیے۔ پہلی نشانی دوام میں ذکر کرتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں۔ حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنا دور حدیث کر کے ان دنوں حضرت کی خدمت میں حاضر تھے، یہ بھی ساتھ تھے ایک خادم مرید ہونے کے ناطے۔ تو حضرت راستے میں ایک جگہ رکے، جیب سے کاغذ نکالا، اس کے اوپر کچھ لکھا اور جیب میں ڈال لیا، اور پھر فرمایا کہ محمد شفیع آپ سمجھے کہ یہ کیا ہوا؟ تو عرض کیا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجئے۔ تو فرمایا کہ راستے میں چلتے ہوئے ایک علمی نقطہ میرے دل میں وارد ہوا تھا، میں نے کاغذ پر لکھ کر محفوظ کر لیا تاکہ جب میں تصنیف کا کام کرنے بیٹھوں گا اس وقت اس پر غور خوض کروں گا تو کاغذ پر لکھ کر میں نے اس کو محفوظ کر لیا اور میں نے اپنے دل کو اللہ کی یاد کے لیے فارغ کر لیا۔ ہمارے اکابر اتنا اللہ کی یاد کے لیے اپنے دلوں کو فارغ کرتے۔ چنانچہ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چند دوستوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے لطیفے سنانے شروع کر دیے، کم و بیش 1 گھنٹہ خوب سب کو ہنسایا، اور ہنسانے کے بعد پھر اچانک فرمایا اچھا بھائی بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جو 1 گھنٹہ ہنسنے کے دوران بھی 1 لمحہ اپنے رب سے غافل نہیں ہوا؟ سب حیران رہ گئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد کہاں سے آ گئی؟ پھر فرمایا کہ میری یہ حالت تھی کہ میں وہ 1 گھنٹہ تمہیں ہنسنے والی باتیں سناتا رہا مگر میرا دل 1 لمحہ بھی اپنے رب سے غافل نہیں ہوا۔ ایسا دوام ذکر میں بھی نصیب ہو جائے۔ دوسری نشانی اولیاء اللہ کی کہ یہ فتنوں سے پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں، اپنے آپ کو فتنوں سے بچاتے ہیں، لہذا کسی بندے کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں۔ پیدا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جاہل اگر ان سے مخاطب ہو تو سلوٹ مار کے ایک طرف ہو جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں، کوئی الجھانے کی بھی کوشش کرے۔ تیسری چیز ان کو اللہ تعالیٰ قناعت عطا فرما دیتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ان کے لیے کھلے ہوتے ہیں مگر ان کی ذاتی زندگی کو دیکھو تو قناعت والی زندگی ہوتی ہے۔ فاتح شام ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وقت کے سپہ سالار تھے اور پانی میں بھگو کے اپنی روٹی نوش فرما رہے۔ چوتھی نشانی علم پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں عمل بغیر علم کے سقیم ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے۔ عمل بغیر علم کے سقیم کہلاتا ہے اور علم بغیر عمل کے عقیم کہلاتا ہے۔ عقیم کہتے ہیں بانج کو۔ عمل بغیر علم کے سقیم کہلاتا ہے اور علم بغیر عمل کے عقیم کہلاتا ہے اور علم پر عمل صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پانچویں نشانی کہ یہ لوگ مخلوق کے اوپر شفیق اور مہربان ہوتے ہیں۔ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں، ایسے رحیم و کریم ہوتے ہیں، ایسی رحمت اور رافت اللہ تعالیٰ ان کے دل میں عطا فرماتے ہیں، وہ ساری مخلوق پر شفیق اور مہربان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ اللہ کے بندوں کے اوپر بھی شفیق اور مہربان اور اللہ کی باقی مخلوق پر بھی شفیق اور مہربان۔ خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ سمرقند کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھی تو بہت سخت سردی تھی،
ٹھٹھرتے ہوئے اپنے بستر کی طرف واپس آئے تو کیا دیکھا کہ ایک بلی ان کی رضائی کے اندر گھس کے سو گئی تھی. تو انہوں نے بلی کو بستر سے نکالنا مناسب نہ سمجھا، بستر پر مسلے کے اوپر ٹھٹھرتے ہوئے بیٹھ کر انہوں نے رات گزار دی اور بلی کے آرام کا خیال کیا. ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مریدین میں ایک وہ ہستی عطا فرمائی کہ جس کو مجدد الفسانی کہا گیا. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک کتا ملا جو زخمی تھا، تو انہوں نے اس کتے کے زخم پر پٹی باندھی اور روزانہ کچھ مزدوری کرتے اور جو ملتا وہ گھر والوں کو دیتے اور کچھ حصہ اس کتے کے لیے غذا لے جاتے. انہوں نے 18 یا 20 دن اس کتے کی خدمت کی، اس پر اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کو سلسلے کا امام بنا دیا. ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ایک کتے کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند مقام عطا فرما دیا. تو اگر جانور کی خدمت پر یہ مقام عطا فرمایا، ہم اگر انسانوں کی خدمت اپنے ذمہ لیں گے اللہ تعالیٰ میں کتنا مقام عطا فرما دیں گے. چھٹی نشانی حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان کو پورا کرنے میں وہ ہر وقت فکر مند رہتے ہیں. حقوق اللہ کو بھی پورا کرتے ہیں اور حقوق العباد بھی پورا کرتے ہیں. چنانچہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی مجھے کہے کہ میں پورے قرآن کا نچوڑ ایک فکرے میں بیان کر دوں تو میں اس کو بیان کر سکتا ہوں. تو کسی نے کہا کہ حضرت بتا دیجئے. فرمایا پورے قرآن پاک کا نچوڑ ایک فکرے میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت سے راضی کرو، نبی علیہ السلام کو اطاعت سے راضی کرو اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لو. اللہ کو عبادت سے، نبی علیہ السلام کو اطاعت سے اور مخلوق خدا کو عبادت سے راضی کر لینا، یہ ایک فکرے میں پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے. ساتھ ہی ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ظاہری طور پر متواضع بھی ہوتے ہیں اور پرسکون بھی ہوتے ہیں. ان کو بے چین نہیں دیکھیں گے آپ کبھی بھی، متکبر نہیں دیکھیں گے، متواضع تواضع ہوتی ہے ان میں اور پرسکون بھی ہوتے ہیں، بے چینی ان کے اندر نہیں ہوتی. یاد رکھیے جس کا خدا سے تعلق ہو جاتا ہے پھر اس کا بے چینی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جس کا خدا سے تعلق ہو جاتا ہے اس کا بے چینی سے کوئی تعلق نہیں. اور ایسے بندے میں تواضع بھی ہوتی ہے، ان کے دل جھکے ہوئے ہوتے ہیں. آج لوگ جسم جھکاتے ہیں، دل نہیں جھکے ہوئے ہوتے. اور یاد رکھیے جس کا دل دنیا میں اللہ کے سامنے نہ جھکا، جب قیامت کے دن سجدے کا حکم ہوگا وَهُمْ صَالِمُونَ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن سجدے کی توفیق نہیں ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں ان کا دل اللہ کے سامنے نہیں جھکا تھا. اور 8ویں نشانی ان کی یہ کہ یہ مخلوق کی طرف اللہ کے سفیر ہوتے ہیں. یہ لوگ اللہ کے بندوں کی طرف اللہ کے سفیر ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں. بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے جاتا. چنانچہ شاہ ایران اور رستم کی موجودگی میں ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. ذرا الفاظ پہ غور کیجیے گا. ایک صحابی مقصد بیان کر رہے ہیں، کیا رہنما فکرہ کہہ دیا. ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. ان کو یقین تھا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم اس دنیا میں اللہ کے بندوں کی طرف اللہ کے سفیر بن کر آئے ہیں. تو فرمایا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ جس کو وہ چاہے. کیا پیاری بات کہی. یہ نہیں کہ ہم جسے چاہیں، نہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ جس کو وہ چاہے اسے ہم بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر دیں، عبادت العباد سے نکال کر عبادت رب العباد میں داخل کر دیں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت میں پہنچائیں، اور مذاہب و ادیان کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر اسلام کے عدل و انصاف کے سائے میں لائیں. 9ویں نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں میں توکل اور تفویض ہوتی ہے. اللہ کے اوپر توکل ہوتی ہے اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. جس طرح توجہ فرمائیے، جس طرح بچہ
پریشانی اپنی ماں کو یا باپ کو بتا کر پرسکون ہو جاتا ہے، اس طرح اللہ والے اپنے معاملات اپنے رب کے سامنے پیش کر کے پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی 10ویں نشانی کہ اللہ کی محبت ہی میں یہ زندہ رہتے ہیں اور اللہ کی محبت میں ہی یہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ جن کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے پھر وہ اللہ کی یاد میں اللہ کے کام میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ آج تو ایک پارہ روزانہ پڑھنے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی، قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ توجہ فرمائیے گا، کیا یہ ہمارے قلب کی ظلمت کی دلیل تو نہیں؟ زیادہ وقت قرآن مجید کے ساتھ گزاریے، اور ویسے بھی اب تو رمضان مبارک آ رہا ہے، خوب قرآن پاک کے ساتھ اپنا وقت گزاریے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا اور سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر عنہ کا ایک تعلق تھا، ایسا تعلق کہ وہ ثانیہ اثنین بن گئے تھے، ثانیہ اثنین، دو میں سے دوسرے بن گئے تھے۔ تو صدیق اکبر عنہ کو نبی علیہ السلام کا مثنیٰ کہا جاتا تھا، وہ ہمارے سلسلے کے امام ہیں۔ اگر وہ نبی علیہ السلام کے مثنیٰ بنے تھے، کاش کہ ہم قرآن کے مثنیٰ بن جائیں۔ قرآن کے ساتھ وقت گزاریے، اتنا وقت گزاریے کہ لوگ کہیں جی دو ہی ہوتے ہیں، یہ قرآن کا دوسرا ہے۔ صدیق اکبر کو اللہ نے اپنے محبوب کا مثنیٰ بنا دیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا مثنیٰ بنا۔ تو جب ہم ذکر کی کثرت کریں گے تو ہمیں اللہ رب العزت کی محبت والی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ اچھا، ایک اشکال اور اس کا پیارا جواب طلباء کے لیے، فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی اور مردود بنا، اور دوسری طرف منصور حلاج کی زبان سے بھی نکل گیا تھا انا الحق، مگر ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ وہ بڑے اولیاء میں سے تھے، گو کہ ان کی زبان سے کسی کیفیت میں یہ الفاظ نکل گئے تھے مگر تھے اللہ کے مقبول بندے۔ تو یہ کیا وجہ بھائی؟ ادھر سے انا کا لفظ نکلا، ادھر سے بھی انا کا لفظ نکلا، ایک مردود بنا ایک مقبول بنا، تو فرق کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے مشائخ نے بات کو کھولا، انہوں نے فرمایا کہ ایک مردود بنا کہ اس نے انا کہا تھا اللہ کو مٹانے کے لیے، اور دوسرا مقبول بنا تھا اس نے انا کہا تھا اپنے آپ کو مٹانے کے لیے۔ تو چونکہ اپنے کو مٹانے کے لیے انا کہا تھا اس لیے اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا۔ ایک بات ذرا توجہ سے سنیے گا، ٹرین میں 2-3 دوست بیٹھے تھے اور سب کی ایسے غافلانہ زندگی تھی، بالکل صاف ستھرے تھے، چہرے پہ سنت کا نشان ہی نہیں تھا۔ ان کے پاس ایک مولانا صاحب تشریف لے آئے، چہرے پہ سنت ہے اور ان کے ہاتھ میں انگریزی اخبار ہے، اور انہوں نے انگریزی اخبار کو پڑھنا شروع کیا مگر اس کو الٹا پکڑا ہوا تھا مولانا صاحب نے۔ اب جب تینوں نے دیکھا نا کہ مولانا صاحب انگریزی کا اخبار پڑھنا چاہتے ہیں مگر الٹا پکڑا ہوا ہے تو وہ ہنسنے لگے، کہکے لگانے لگے۔ تو مولانا تھوڑی دیر کو سنتے رہے، پھر ان سے پوچھا بھائی خیریت تو ہے، آپ لوگ کیوں اتنا ہنسی اڑا رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے مولانا لگتا ہے کہ آپ کو انگریزی تو آتی نہیں اور آپ لوگوں کے دکھاوے کے لیے انگریزی اخبار لے کر بیٹھ گئے اور آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ آپ نے اخبار الٹا پکڑا ہوا ہے۔ تو وہ مولانا پوچھنے لگے کہ اچھا میں نے اخبار کو الٹا پکڑا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں آپ نے تو اخبار الٹا پکڑا ہوا ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ دیکھو میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا، میں LLB کیا ہوا ایک وکیل ہوں، انگریزی بولتا ہوں، انگریزی پڑھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ انگریزی کا اخبار کیسے پڑھا جاتا ہے، مگر میں نے آپ لوگوں کی نصیحت کے لیے اخبار کو الٹا پکڑ لیا۔ مجھے الٹا اخبار پکڑ کے آپ ہنسنے لگے کہ میں نے کیسے اخبار پکڑا ہوا ہے۔ دیکھیں میں نے اخبار کا سرا الٹا پکڑا، آپ مجھ پر ہنسنے لگے، جبکہ عزیزوں آپ نے زندگی کی ترتیب کا الٹا سرا پکڑا ہوا ہے۔ زندگی کی ترتیب تو یہ ہونی چاہیے کہ انسان کی آخرت بن جائے، اور آپ اسی دنیا میں مرضی پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے بھی تو زندگی کی ترتیب کا الٹا سرا پکڑا ہوا ہے نا، تو پھر آپ پہ بھی تو ہنسنا چاہیے۔ میں نے تو چھوٹا سا نقصان کیا، اخبار الٹا پکڑا، تم نے پوری زندگی کا الٹا سرا پکڑا ہوا ہے۔
تو تب نوجوانوں کو محسوس ہوا کہ یہ تو بڑے پڑھے لکھے بندے تھے، انہوں نے ہمیں بات سمجھانے کے لیے ایسا کام کر دیا۔ تو اگر ہم اپنے اوپر غور کریں نا تو آج ہم نے بھی زندگی کے الٹے سرے کو پکڑا ہوا ہے۔ سیدھا سیدھا تو یہ کہ اس دنیا میں اللہ کی مرضی والی زندگی ہم گزار لیں، اور الٹا سیدھا یہ کہ ہماری نفس کی خواہشات پوری ہو جائیں، ہم من مرضی کی زندگی گزار لیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا حال بھی ان 3 ٹرین کے مسافروں جیسا ہو، ہم نے بھی زندگی کی ترتیب کو الٹا پکڑا ہوا؟ اگر الٹا پکڑا ہوا ہے تو آج کی اس محفل میں ہم سچی توبہ کر کے زندگی کی ترتیب کو ٹھیک بنانے کی کوشش کر لیں، اور من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور اس کی نیت کر لیں۔ آپ جو اپنا وقت لے کے یہاں آئے اس میں آپ چند اعمال کا ذرا خیال رکھیے۔ ایک تو اپنا وقت ذکر و فکر میں گزاریے، غفلت میں ایک دوسرے کے ساتھ حقیقت احوال میں گزارنے میں، کارگزاریاں سنانے میں وقت ضائع نہ کریں، پورا وقت ذکر و فکر میں گزارنے کی کوشش کریں، ایک لمحہ بھی دل اللہ سے غافل نہ ہو۔ اور دوسرا، جتنا وقت یہاں لے کے آئے ہیں اس میں تسلی کی 2 نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں، 2 رکعت پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہر نماز کے وقت یہ نیت کریں، اے اللہ مجھے آپ نے یہاں پہنچا دیا، اب میں تسلی کی چند رکعت آپ کے سامنے پڑھوں، پرسکون نمازیں پڑھیں۔ یہ جو بھاگی دوڑی کی نمازیں ہیں نا، یہ نہ پڑھنا۔ ہر نماز کے وقت سے پہلے وضو کر کے آئیں، نماز کی سنتیں پڑھ لیں، فرض ادا کر لیں، اور باقی نوافل وغیرہ پرسکون پڑھیں۔ یہ نیت رکھیں دل میں کہ ہم نے یہاں پر پرسکون نمازیں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ عورتیں بھی کوشش کریں، گھر میں تو بچوں کے مسئلے ہوتے ہیں، گھر کے مسئلے ہوتے ہیں، تو انسان بھاگی دوڑی کی نماز پڑھتا ہے، نہیں، یہاں عورتیں بھی پرسکون نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں، اور مرد حضرات بھی پرسکون نماز، تسلی کی نماز پڑھیے۔ وقت کی قید نہیں ہوگی کہ مجھے 1 منٹ میں ختم کرتی ہے یا 2 منٹ میں، آپ بے شک 15 منٹ لگائیں اپنی نماز میں، آدھا گھنٹہ لگائیں اپنی نماز میں۔ تو ایک کام یہ کریں کہ پرسکون نماز پڑھنے کی کوشش کریں، تہجد کی پابندی کی کوشش کیجیے۔ اگر گھر میں تہجد کی پابندی نصیب نہیں بالفرض تو کم از کم جو چند دن یہاں ہے تو یہاں تو تہجد کی کوشش کر لیں۔ شیطان یہ کوشش کرے گا کہ آپ کو عشاء کے بعد دیر تک جگانے کی کوشش کرے گا، اور جب سوئے گئی 1 بجے تو پھر 3 بجے اٹھ کے تہجد کون پڑھے گا؟ اللہ ماشاء اللہ۔ تو آپ ان دنوں میں یہ پابندی کیجیے، سونے کے وقت پہ سوئیں اور جاگنے کے وقت پہ جاگیں۔ عشاء کے بعد جلدی سوئیں گے تو انشاءاللہ تہجد میں اٹھنے کی جلدی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ اور ایک عمل یہ کریں کہ محفلوں میں جو دعائیں مانگی جائیں گی تو ان میں سچی توبہ کی نیت کر کے دعا مانگا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایک دوسرے سے بات کرنے کو دل بھی چاہے نا تو حالات کی بات نہ کریں، بلکہ جو بیانات ہو نا ان کا مذاکرہ ایک دوسرے کے ساتھ کر لیا کریں کہ جی بیان میں یہ بات مجھے یوں سمجھ میں آئی، یہ بات مجھے یوں یاد آئی، یہ مجھے یوں اچھی لگی، میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو بیان کا مذاکرہ کرنا، اس کو اپنی گفتگو بنا لیجیے۔ چند چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، بالخصوص کھانے کے وقت میں بدنظمی، ہلڑ بازی، یہ قطعاً ہمیں پسند نہیں ہے۔ اور آپ حضرات اگر یہاں طلب لے کر آئے، اصلاح کی نیت سے آئے ہیں تو کھانے کے پیچھے بدنظمی مت پھیلائیے۔ الحمدللہ اتنا کھانا تیار کیا جاتا ہے کہ آپ جتنا چاہیں پیٹ بھر کے کھائیں، کھانے کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے اتنا انتظام ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ جی بھر کے پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے۔ تو ہلڑ بازی کیسے؟ تھوڑا وقت کی بات ہے نا کہ اگر ایک وقت میں سب بیٹھ کے نہیں کھا سکتے جگہ کی تنگی کی وجہ سے، تو آپ دوسری نشست میں کھا لیں گے۔ تو ایثار کر لیجئے، اپنے علاقے کے علماء کو ترجیح دیجئے، اپنے بھائیوں کو ترجیح دیجئے، ان کو پہلے کھانے کا موقع دے دیجئے، اور بدنظمی سے پرہیز کیجئے، بدنظمی سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ اس اجتماع میں بالخصوص ہم نے خلفاء حضرات
کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو ذرا کھانے کے بیٹھتے دیکھیں اور اس بات کا تسلی کریں کہ ان میں سے کوئی بندہ ہلڑ بازی اور بدنظمی پھیلانے کا باعث نہ بنے. تو آپ حضرات بھی کوشش کیجیے کہ کہیں آپ کی وجہ سے یہ بدنظمی نہ ہو. اور دوسرا، بیان کے وقت سونے سے پرہیز کریں یا بیان کے وقت آپ دکانوں پہ بازاروں میں جانے سے پرہیز کریں. ہر کام اپنے وقت پہ اچھا لگتا ہے. اگر مسجد کے اعمال ختم ہو گئے، ریسٹ مل گیا، اس وقت میں آپ سوئیں یا اس وقت میں آپ بازار میں جائیں یا اس وقت میں آپ اپنا وقت انفرادی اعمال میں گزاریں، اس کی آپ کو اجازت ہوگی. مگر یہ نہیں ہوگا کہ ادھر بیان ہو رہا ہو اور اس وقت میں آپ بازار میں بیٹھ کے بریانیاں کھا رہے ہیں. اپنے وقت پہ کام کیجئے جو کہ آپ ایک مقصد دل میں لے کے آئے ہیں، تو پھر آپ کو یقیناً اس محفل کے انوارات نصیب ہوں گے. اصول و ضابطے کے ساتھ وقت گزاریں گے تو انشاءاللہ خالی نہیں لوٹیں گے. آج کی بھی کیفیت آپ محسوس کر لیجئے اور جب دعا کے بعد یہاں سے رخصت ہونے لگیں گے اس وقت کی کیفیت بھی دیکھ لیجئے. آپ کا دل گواہی دے گا کہ گناہوں کا بوجھ آپ یہاں چھوڑ کے نیکیوں کی دل میں نور لے کے یہاں سے واپس جا رہے ہیں. اللہ رب العزت کسی کی محنت کو رائے نہیں فرماتے. اس نے صاف فرما دیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا. تہجد میں چند ایک دعائیں ضرور مانگیں. ایک دعا تو یہ مانگیں کہ اے اللہ ہمارے اعمال قبول کر لیجئے، ہمارا آنا قبول کر لیجئے. یہ قبولیت بڑی نعمت ہے. ایک بندہ تھا، اس کا نوکر جو تھا نا غلام حبشی تھا، عبید اس کا نام تھا، لیکن عبید کا نام اس نے یوسف رکھا ہوا تھا. اب بتائیں محبت ہے نا کہ غلام ہے عبید حبشی کالا اور نام اس نے اس کا کیا رکھا ہوا ہے پیار سے. اس پر کسی نے شعر بنایا، قبولیت اس کو کہتے ہیں اور مقبول ایسے ہوتے ہیں. قبولیت اس کو کہتے ہیں، مقبول ایسے ہوتے ہیں. عبید سود کا ان کے لقب ہے یوسف ثانی. انہوں نے عبید سود کو یوسف ثانی کہا ہوا تھا. تو بھائی جب محبت ہو جائے تو پھر بندہ کالے کو ترجیح دیتا ہے اور کہہ بھی دیتا ہے کہ گورے نپرا کرو. تو اللہ رب العزت بھی اگر ہمیں پسند فرما لے تو بھائی ہمارا کالا پن جو گناہوں کی وجہ سے ہے پھر انشاءاللہ وہ بھی دھل جائے گا اور اللہ کی نظر میں ہم بھی یوسف بن جائیں گے. اگر یہ عملوں کی وجہ سے تو سود ہے، اندر بھی سیاہی ہے اور چہروں پہ بھی دیکھنے میں اعمال کی سیاہی نظر آتی ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو یقیناً یہ سیاہی دھل جائے گی اور اللہ کی نظر میں ہم یوسف بن جائیں گے. تو قبولیت مانگے، اس لیے دعا یہ مانگے کہ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے. یہ دعا مانگے، سمجھے؟ یہ دعا مانگے کہ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے، ہم آپ کو پسند آ جائے. اللہ اکبر. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے. سبحان اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجئے. جب تہجد میں یہ دعائیں مانگیں گے نا رو رو کے تو پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی رحمت کیسے ڈھانپے گی. میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، آتی تھی صدا پہ ہم جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنی عقیدت کے آگے میرے پھیلائے. جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے. جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے. وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے. یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میرے آنسو، قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے. آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر. میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے. آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر. تہجد میں اللہ سے مانگیے گا، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر.